بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں مہاجرین کے فضیلت کے تعلق سے چل رہی تھی۔ حدیث نمبر ہے 3653 عن انس عن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال۔ انس کی روایت ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، قال کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار۔ ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول غار میں تھے اور اس وقت میں نے نبی سے کہا، یعنی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ساتھ یہ سمجھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجرین میں سے ہیں، یعنی مکہ کے رہنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے خود ہجرت کی ہے، تو ان کے مقام کے تعلق سے تو اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس وقت کی بات ہے جب میں نبی کے ساتھ غار میں تھا تو میں نے نبی سے کہا۔ غار جس کو غار ثور کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اگر پیدل دیکھا جائے تو کافی دور پڑتا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ لوگ پیدل نہیں جاتے، گاڑیوں سے جاتے ہیں، تو اتنا لمبا چوڑا مطلب نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پیدل کافی دور ہے۔ اور جس غار میں آپ نے پناہ لی تھی وہ غار کافی اونچائی پر ہے۔ اللہ کی مہربانی سے اب تو ہم نے بھی دیکھا کہ اگر دیکھا جائے تو بڑا مشکل کام ہے اس پر چڑھنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے چلے اور وہاں چڑھ گئے۔ اچھا، پھر دشمن بھی وہاں تک پہنچے تھے، وہ تو تھوڑا کافی دور پر ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے غار حرا جہاں آپ کو نبوت ملی ہے، وہ اور نزدیک ہے، لیکن وہ بھی کافی اونچائی پر ہے، وہ بھی الحمدللہ ہم نے دیکھ کے آیا، اور ہم تو ماشاءاللہ ہم لوگ چڑھ بھی گئے، وہاں دیکھ کر کے آئے، جبکہ بڑا مشکل کام ہے۔ تقریباً اگر مجھے ٹائم یاد ہے 1.5 گھنٹہ لگا چڑھنے میں، بڑی مشکل سے، لیکن ہم لوگوں کو حوصلہ اس وقت ملا جب ہم لوگ دیکھے کہ وہاں بوڑھی عورتیں بھی چڑھ کے جا رہی ہیں، بوڑھے مرد بھی چڑھ کے جا رہے ہیں۔ تو مطلب حالانکہ وہاں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ وہاں آپ جائیں تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، لیکن ایک جنون ہے کہ یار وہ جگہ تو دیکھیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اور وہی جگہ تھی جہاں آپ کھانا لے کر کے کئی دن وہیں رہا کرتے تھے اور وہیں آپ کو نبوت ملی، وہ بھی کافی اونچائی پر، اور کیسے وہ چڑھتے تھے اللہ کی مہربانی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اور یہ غار ثور جہاں آپ چھپے تھے اور دور پر ہے، اور وہاں تو بہرحال اب چڑھنا ہی کہہ رہے ہیں مشکل ہے، کوئی چڑھ نہیں پاتا ہے یا پابندی لگی، تو کافی اونچائی پر ہے۔ تو آپ جب مکہ سے نکلے ابو بکر کے ساتھ تو جا کر کے وہاں فوراً کیا کیا، آپ وہاں چھپ گئے۔ نبی کریم انبیاء کی جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حکمت بھی ہوتی ہے نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انبیاء کی جو تعلیم کہ وہ علم بھی دیتے ہیں، یعنی علم بھی سکھلاتے ہیں، کتاب کی جانکاری بھی دیتے ہیں، اور ساتھ میں حکمت کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہ حکمت نہ ہونا تو ہمارا علم بھی بڑا عجیب ہو جاتا ہے، بس اوقات حکمت سے اگر خالی علم ہے تو فتنہ بھی بنتا ہے۔ تو حکمت کی بات تھی کہ آپ وہاں سے نکلے اور جا کر کے غار حرا میں اور غار ثور میں چھپ گئے۔ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جب دشمن تلاش کرے گا تو فوراً راستے پر بھگے گا کہ ایک راستہ یہ نکلنے کا، ایک راستہ یہ نکلنے کا، ایک راستہ یہ نکلے گا، اور بھگے گا پیچھے تو پکڑ جائیں گے۔ تو آپ نے کہا وہاں جا کر کے 3 دن آپ ٹھہرے رہے۔ 3 دن میں کیا معاملہ شانت ہو جاتا، سب ڈھونڈ ڈھاڑ کے تھک جاتے ہیں کہ بھائی لگتا ہے بندہ نکل گیا، تو 3 دن تک وہاں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد پھر آپ نکلے اور اللہ کی مہربانی ہوتی رہی، اور اس کے بعد آپ مدینہ کیسے کر کے پہنچ گئے۔ تو اسی غار کا واقعہ ابو بکر کہتے ہیں اسی غار میں میں نے نبی سے کہا، لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، کہ اللہ کا رسول اگر یہ دشمن
اپنے پیر کی طرف دیکھیں نا یعنی جھک کر کے تو ضرور ہم دکھ جائیں گے۔ وہ غار بھی ایسے تھا نا کہ مطلب اتنا ڈھکا چھپا نہیں تھا، کھڑے کھڑے اوپر سے تو کچھ بند نظر آتا تھا، لیکن اگر نیچے وہ جھک کر کے دیکھتے تو ان کے پیر نظر آ سکتے تھے۔ تو جب دشمن وہاں پہنچ گئے تلاش کرتے کرتے تو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول معاملہ تو ایسا ہے کہ دشمن سر پہ پہنچ گیا ہے، اور حالات تو ایسے ہیں کہ اگر نیچے وہ جھک کر کے دیکھے پیر کی طرف تو ہم تو دیکھ لیے جائیں گے، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ فقال آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کیا ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ آپ نے کیسے تسلی دی کہ بھائی ان دونوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، جس کا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے، تو ہم دو ہیں لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ ہے، اس لیے ٹینشن نہ لو۔ اچھا آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان کوئی کم ہائی لیول کا تھا، ان کا بھی ایمان بہت ہائی لیول کا تھا، لیکن ایک درجہ ہوتا ہے اور انبیاء کا جو ایمانی لیول ہوتا ہے وہ اور ہائی لیول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ان کا ایمان کی جو حالت ہے بہت ہائی فائی ہوتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت ہائی فائی ایمانی لیول ہے، لیکن نبی کے مقابل میں تو نہیں ہو سکتا نا، دشمن سب پر کھڑا ہے، وہ انسانی فطرت ہے کہ آپ کو ڈر ہو، لیکن انبیاء کا ایمان بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے۔ کریں ٹینشن نہ لو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو ایمانی جو حالت ہوتی ہے وہ ہر ایک آدمی کی ایک جیسی نہیں ہوتی، گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ کسی کے ایمان بہت ہائی لیول ہوتا ہے، اس کی نیکیاں بہت ساری ہوتی ہیں۔ ایمان کمزور ہوتا ہے تو بس وہ فرائض اور پر اکتفا کرتا ہے، ایمان اور بھی کمتر ہوتا ہے تو فرائض میں ڈنڈی مارتا ہے، منکرات میں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اگر ایک بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، منکرات سے بچتا ہے، اور جو نوافل ہیں جو فضیلت ہیں اس میں اگر وہ کمی زیادتی کرتا تو اس پر نکیل اتنا مت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ایمان کا لیول بڑھا ہوا ہے تو آپ بہت اچھی نہیں کیا کرتے ہیں، وہ ایمان کا درجہ بھی اس کو نہیں ملا ہے تو فرائض کی پابندی کرتا، امید ہے کہ وہ اس کے آگے بھی جائے گا۔ منکر کام سے بچ رہا ہے نا، امید ہے کہ اور فضائل کے کام میں بھی جائے گا۔ تو ہر ایک آدمی کی ایمانی کیفیت وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مجبوری یہ ہے کہ ہم جس ایمانی حالت پر ہوتے ہیں اور ہمیں جو چیز پسند ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایسے ہی بن جائیں۔ ایسے کیسے بن جائیں گے بھائی؟ اگر ایسے ہی بنانا ہوتا تو اللہ ساری چیزوں کو کیا کہ کمپلسری کر دیتا کہ صاحب جیسے نماز فرض ہے ویسے یہ بھی فرض برابر نہیں، ایمانی حالت الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فضیلت میں نوافل میں تھوڑا کم زیادتی کرتا تو اس پر نکیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر فرائض کی پابندی کرتا ہو اور منکر کام سے بچتا ہو تو ٹھیک ہے، ہاں اس میں اگر وہ ڈنڈی مارا تو نکیر کیا جائے گا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق